حامدا و مسلیا فکان قاب قوسین او ادنا صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم الامین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ گرامی قدر ہمارے آقا و مولا جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ ساقی کوثر شافع محشر امام الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم 27 رجب المرجب کو حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں اپنے نرم اور گرم بستر پہ آرام فرما تھے۔ ادھر خالق لم یزل نے سیدنا جبریل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم سے ارشاد فرمایا، اے پیارے جبرائیل، جا آج کی رات میرے محبوب کو میرے پاس لے آ۔ آج کی رات میں ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، ان کی ملاقات کا اشتیاق رکھتا ہوں۔ جبریل امین فوراً دربار مصطفیٰ میں حاضر ہوتے ہیں۔ مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم اپنے نرم اور گرم بستر پہ آرام فرما ہیں۔ جبریل امین نے عرض کی، اے الہ العالمین، تیرا محبوب آرام فرما ہے، کس طرح جگاؤں؟ خالق لم یزل نے فرمایا کو پیارے جبرائیل، میں رب نے یہ تیرے کافوری والے ہونٹ کس لیے بنائے ہیں؟ قبل قدمہ یا جبرائیل، اور پیارے جبرائیل میرے یار کے قدموں کو بوسہ دے۔ جبریل امین مصطفیٰ کریم کے قدمین شریفین کو بوسہ دیتا ہے اور زبان حال سے کہتا ہے، نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا مزہ جو محمد کی تلیوں میں دیکھا۔ تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، میری معراج کہ میں تیرے قدموں تک پہنچا۔ دوستو، مقام غور ہے، اللہ کے پاک پیغمبر سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کوہ طور پر رب کے ساتھ کلام کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں، رب آرینی، مولا مجھے اپنا آپ دکھا دے، میں تیرے جلوے دیکھنا چاہتا ہوں، تیری دید کرنا چاہتا ہوں۔ خالق لم یزل نے فرمایا کہ لن ترانی، اور پیارے موسیٰ تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔ ادھر ہمارے آقا و مولا اپنے بستر پہ آرام فرما ہیں، جبریل امین کو بھیجا جاتا ہے، جا میرے یار کو میرے پاس لے آ۔ تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ مصطفیٰ کریم بیدار ہوتے ہیں، جبریل امین خالق لم یزل کا مجدہ سناتے ہیں، اے پیارے، آج کی رات آپ کا رب آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ مصطفیٰ کریم کے لیے براق کو حاضر کیا گیا، جبریل امین نے لگام کو پکڑا، میکائیل اور اسرافیل نے رکابوں کو تھاما۔ دوستو، مقام غور ہے، ہمارے آقا و مولا محبوبیت کے کس مقام پہ فائز ہیں کہ جبریل امین لگام کو تھامے ہوئے ہیں، میکائیل اور اسرافیل رکابوں کو تھامے ہوئے ہیں۔ محبوب خدا سید و سرور کے برابر لاؤ تو کوئی میرے پیمبر کے برابر، نادان انہیں اپنا سے کہتے ہیں نیازی، ذرہ نہیں ہوتا کبھی گوہر کے برابر۔ مصطفیٰ کریم سواری پہ سوار ہوتے ہیں،
آپ کو بیت اللہ شریف میں لے جایا جاتا ہے، وہاں پر آپ کا شک صدر ہوتا ہے، آپ کے قلب اطہر کو اللہ رب العزت کی انوار و تجلیات کو برداشت کرنے کے قابل بنایا جاتا ہے۔ پھر وہاں سے آگے کا سفر شروع ہوتا ہے۔ مسجد اقصی میں تمام انبیاء کرام اور رسول اعظام ہمارے آقا و مولا کا انتظار کر رہے ہیں۔ مصطفیٰ کریم براق پہ سوار ہو کر 70,000 فرشتوں کے جھرمٹ میں مسجد اقصی میں پہنچتے ہیں۔ مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک کا جو درمیانی فاصلہ ہے، اس کی مسافت 1 ماہ کی ہے، 1 مہینہ کی ہے۔ مصطفیٰ کریم وہاں پہنچتے ہیں، مصلی امامت پہ آ جاتے ہیں۔ تمام انبیاء کرام اور رسول اعظام ہمارے نبی کے مقتدی ہیں، ہمارا نبی امام ہے۔ حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے، حسینوں میں حسین ایسے محبوب خدا ٹھہرے، نبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء ٹھہرے۔ پھر اس کے بعد تمام انبیاء کرام اور رسول اعظام نے خطبہ ارشاد فرمائے۔ آخر میں ہمارے آقا مولا جناب محمد الرسول اللہ نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ جد الانبیاء سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اٹھتے ہیں، فرماتے کو انبیاء کی جماعت، رسولوں کی جماعت، میں نے تمہارے خطبے بھی سنے ہیں، امام الانبیاء کا خطبہ بھی سنا ہے، اور میرا یہ فیصلہ ہے کہ تمہارے خطبوں پہ امام الانبیاء نمبر لے گئے ہیں۔ دوستو، مفسرین کرام فرماتے ہیں اور تفسیرات احمدیہ کے اندر آتا ہے کہ مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک کا جو سفر ہے، یہ قرآن سے ثابت ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات، بلند و بالا ہے وہ ذات، بزرگ و برتر ہے وہ ذات، منزہ عن العیوب ہے وہ ذات، جو اپنے بندہ خاص کو رات کے ایک تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک لے گئی۔ اور جو بندہ سفر کے اس مرحلے کا انکاری ہے، منکر ہے، مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ وہی بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، کیونکہ اس نے نص قطعی کا انکار کیا ہے، یعنی قرآن کا انکار کیا ہے، اور جو بندہ نص قطعی کا انکار کرتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد سفر کا اگلا مرحلہ شروع ہوتا ہے، فوق السماوات جس کو کہا جاتا ہے، اور یہ حصہ، یہ سفر احادیث متواترہ مشہورہ سے ثابت ہے، صحیحہ سے ثابت ہے، اور جو بندہ اس کا انکار کرتا ہے وہ گمراہ اور مصطفیٰ کریم کے فیض سے محروم ہے۔ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے 7 آسمانوں کو طے فرمایا اور 7 خلاؤں کو طے فرمایا۔ ایک آسمان کی موٹائی اتنی ہے کہ عربی و نسل گھوڑا 5,000 سال مسلسل دوڑتا رہے، پوری قوت کے ساتھ، جرات کے ساتھ، لیکن اس سفر کو طے نہیں کر سکتا۔ یعنی ایک آسمان کی موٹائی 500 سال کی مسافت ہے، پھر درمیان میں جو خلا ہے ایک آسمان کا دوسرے آسمان تک، اس کا بھی سفر اتنا بنتا ہے۔ مصطفیٰ کریم نے یہ سفر طے فرمایا، سدرۃ المنتہا کا مقام آ جاتا ہے، جبریل امین رک جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، لو دنوت ان ملتن لا احترقت، اے اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام، میرا یہ آخری مقام ہے، میری یہ آخری منزل ہے، میری آخری حد ہے، اس کے آگے انگلی کے ایک پورے کے برابر بھی بڑھوں گا، اللہ کی انوار و تجلیات سے جل کے راکھ ہو جاؤں گا۔ گر یک سرموئے پر تر پرم، فروغ تجلا بسو زد پرم، آیا سدرہ کا مقام، بولا آقا سے غلام، آگے بڑھ سکتا نہیں تیرے قدموں کی قسم، رک گئے روح امی، بولے یہ سرور دیں، تیری منزل ہے یہی، اب آگے جائیں گے ہم،
مصطفیٰ کریم آگے چلے گئے۔ اس وقت مصطفیٰ کریم نے جبریل امین سے مخاطب ہو کے فرمایا، اور پیارے جبرائیل، وہ وقت یاد کر جب میرے دادا ابراہیم کو نارے نمرود میں ڈالا جا رہا تھا، تو نے ان سے کہا تھا، اور پیارے ابراہیم، اگر کوئی خواہش ہے، کوئی تمنا ہے، بتا کہ میں وہاں جا سکتا ہوں جہاں تو نہیں جا سکتا۔ اور میرے دادا سے کہنے والے، آج میں وہاں جا رہا ہوں جہاں تیرا تخیل بھی نہیں جا سکتا، تیرا تصور بھی نہیں جا سکتا۔ اگر آج کوئی تیری تمنا ہے تو مجھے بتا دے۔ ماہ عرب کے جلوے اونچے نکل گئے، ماہ عرب کے جلوے اونچے نکل گئے، خورشید و مہتاب مقابل سے ٹل گئے۔ اس وقت جبریل امین نے یہ خواہش اور تمنا کا اظہار کیا، اے اللہ کے پیارے محبوب، جس وقت آپ کی امت پل صراط سے گزر رہی ہو، مجھے پر بچھانے کی اجازت مل جائے۔ جبریل امین نے یہ خواہش اور تمنا کیوں ظاہر کی، اس کی وجہ کیا ہے؟ علماء دین و متین فرماتے ہیں کہ جبریل امین کو معلوم تھا کہ مصطفیٰ کریم کو اپنی امت سے بہت ہی زیادہ محبت اور پیار ہے۔ جب امت کی خیر خواہی چاہوں گا، مصطفیٰ کریم راضی ہو جائیں گے۔ جب مصطفیٰ کریم راضی ہو جائے گا، خود خدا بھی راضی ہو جائے گا۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ مصطفیٰ کریم آگے چلے گئے، آگے تشریف لے گئے۔ 70,000 نور کے حجابات کو طے فرمایا۔ ایسا مقام آیا کہ نہ وہاں پر یعنی لا مکان آ گیا، نہ مشرق ہے، نہ مغرب ہے، نہ فوق ہے، نہ تحت ہے، نہ شمال ہے، نہ جنوب ہے۔ خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گماں سے گزرے گزرنے والے، یہاں پڑے ہیں خود جہت کو لالے، کیسے بتائے کدھر گئے تھے۔ اس مقام پر مصطفیٰ کریم کے قلب اطہر پہ تھوڑی سی وحشت طاری ہوتی ہے، تو خالق لم یزل نے سیدنا صدیق اکبر کی آواز میں ایک فرشتہ پیدا فرما دیا، جس نے آپ سے مخاطب ہو کے فرمایا، قف یا محمد فإن ربک یصلی علیک، اور پیارے ٹھہر جا، تیرا رب تجھ پہ درود پڑھ رہا ہے۔ اور اس کے دوسرا معنی یہ ہے، اور پیارے مکہ سے لے کر یہاں تک تو آیا ہے، اب تو ٹھہر جا، تیرا رب تیرے قریب ہو رہا ہے۔ پھر مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے رب کتنا قریب ہوا، بلکہ خود خالق کائنات نے فرمایا، ادنو یا محمدو، ادنو یا احمدو، ادنو یا خیر البریہ، او محمد ہمارے قریب آ جا، او احمد ہمارے قریب آ جا، او تمام کائنات سے بڑھ کر بہتر ہمارے قریب آ جا۔ تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو، اللہ ہی کو معلوم کیا جانیے کیا ہو، قدرت نے ازل میں لکھا ان کی جبیں پر، جو ان کی رضا ہو وہی خالق کی رضا ہو۔ مصطفیٰ کریم خدا کے کتنے قریب ہوئے؟ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں، اور قرآن تو بتا، مصطفیٰ خدا کے کتنے قریب ہوئے؟ قرآن بول پڑتا ہے، فکانا قاب قوسین او ادنا، کہ کمان کے دو سرے، ان کا درمیانی فاصلہ مصطفیٰ کے اور خدا کے درمیان اتنا فاصلہ رہ گیا، او ادنا، یا اس سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا۔ مصطفیٰ کریم اور بھی خدا کے قریب ہو گئے۔ کتنے قریب ہوئے؟ قرآن کہتا ہے کہ ثم دنا فتدلی۔ صحیح بخاری کے اندر حضرت انس بن مالک اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ ثم دنا جبار رب العزہ، کہ رب جبار مصطفیٰ کریم کے قریب ہوا، پس رب جبار مصطفیٰ کریم کے قریب ہو گیا۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ ثم دنا محمد فتدلی، کہ محمد مصطفیٰ رب کے قریب ہوا، پس محمد مصطفیٰ رب کے قریب ہو گیا۔ دونوں تفسیریں حق ہیں۔ مصطفیٰ
خدا کے قریب ہوا، خدا مصطفیٰ کے قریب ہوا۔ تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو، اللہ ہی کو معلوم کیا جانیے کیا ہو، قدرت نے ازل میں لکھا ان کی جبیں پر جو ان کی رضا ہو وہی خالق کی رضا ہو۔ دوستو، مقام غور ہے کہ اگر مصطفیٰ کریم فقط بشر ہوتے تو مسجد اقصیٰ سے آگے نہ جا سکتے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ مصطفیٰ کریم فقط بشر ہی نہیں ہے بلکہ بشریت مصطفیٰ کریم کی شانوں میں سے ایک شان ہے، مقام کچھ اور ہے۔ اگر مصطفیٰ کریم فقط نور ہوتے تو سدرۃ المنتہا سے آگے نہ جا سکتے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ نورانیت بھی مقام مصطفیٰ نہیں ہے بلکہ نورانیت مصطفیٰ کریم کی شانوں میں سے ایک شان ہے، مقام کچھ اور ہے۔ نور بھی مصطفیٰ کریم سے فیض لیتا ہے، بشر بھی مصطفیٰ کریم سے فیض لیتا ہے۔ ویکھن نوں او سونا ساڈے ورگا، ویکھن نوں او سونا ساڈے ورگا، پر اسیں کدوں اس مل دے، پتھر لال دے بھا نہیں وکدے، پھل کنڈیاں نال نہیں تل دے، جو اسرار حضور تے کھلے وہ ہر کسے تے نہیں کھل دے، آزم و عرشاں تے پھردا سن وچ گلیاں دے رل دے، کچ وی منکا تے لال وی منکا، ہکو رنگ دوہاں دا، جے لے جائیے زرگر ولے فرق لکھاں کوہاں دا۔ مصطفیٰ کریم نہ فقط نور ہیں نہ فقط بشر ہیں، نورانیت بھی مصطفیٰ کریم کی شانوں میں سے ایک شان ہے، مقام کچھ اور ہے۔ بشریت بھی مصطفیٰ کریم کی شانوں میں سے ایک شان ہے، مقام کچھ اور ہے۔ بلکہ مصطفیٰ کریم کی جو حقیقت ہے یہ رب کے سوا کوئی جان سکتا ہی نہیں۔ خود مصطفیٰ کریم نے یار غار، یار مزار، حضر کا ساتھی، خضر کا ساتھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو مخاطب کر کے فرمایا، ان ابا بکر لم یعرفنی حقیقت سوا ربی، اور صدیق اکبر میری حقیقت میرے رب کے سوا کوئی جان سکتا ہی نہیں ہے۔ حقیقت محمدی پا کوئی نہیں سکتا، حقیقت محمدی پا کوئی نہیں سکتا، اتنا چپ دی جاہے علا کوئی نہیں سکتا۔ گرامی قدر، تو اس مقام پر خالق لم یزل نے ہمارے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ کو 4 معراجیں عطا فرمائیں۔ ایک آپ کے اسماء کو معراج ہوئی، ایک آپ کے افعال کو معراج ہوئی، ایک آپ کی صفات کو معراج ہوئی، اور ایک آپ کی ذات کو معراج ہوئی۔ ثم دنا کے اندر اسماء مصطفیٰ کو معراج ہوئی کہ اس مقام پر اسماء خدا کا رنگ اسماء مصطفیٰ پہ غالب آ گیا۔ رب رحیم تھا، مصطفیٰ کریم بھی رحیم بن گئے۔ رب کریم تھا، مصطفیٰ کریم بھی کریم بن گئے۔ رب حلیم تھا، مصطفیٰ کریم بھی حلیم بن گئے۔ رب سمیع تھا، مصطفیٰ بھی سمیع بن گئے۔ رب بصیر تھا، مصطفیٰ بھی بصیر بن گئے۔ رب شہید تھا، مصطفیٰ کریم بھی شہید ہو گئے۔ اور شہید کا معنی ہے کہ حاضر و ناظر۔ فتد اللہ، اس مقام پر افعال مصطفیٰ کو معراج ہوئی کہ افعال خدا کا رنگ افعال مصطفیٰ پہ غالب آ گیا کہ معراج کی ہجرت کی رات یا عہد کے مقام پر مصطفیٰ کریم نے کنکر اٹھا کر کفار کی طرف پھینکے۔ خالق کائنات نے فرمایا، وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما، اور پیارے یہ کنکر تو نے نہیں پھینکے، میں رب نے پھینکے ہیں۔ بیعت رضوان کے موقع پر مصطفیٰ کریم نے صحابہ اکرام سے بیعت لی۔ خالق کائنات نے فرمایا، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، اور پیارے صحابہ اکرام تیری بیعت نہیں، میں رب کی بیعت کر رہے تھے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، ان ہاتھوں کے اوپر رب کا ہاتھ ہے۔ اس مقام پر افعال خدا کا رنگ افعال مصطفیٰ پہ چڑھ گیا۔ کنکر مصطفیٰ کریم نے پھینکے، رب نے فرمایا پیارے تو نے نہیں پھینکے، میں رب نے پھینکے ہیں۔ بیعت صحابہ اکرام مصطفیٰ کریم سے کر رہے تھے، رب نے فرمایا پیارے یہ تیری بیعت نہیں، میں رب کی بیعت کر رہے تھے۔ تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو، اللہ ہی کو معلوم کیا جانیے کیا ہو، قدرت نے ازل میں لکھا ان کی جبیں پر
جو ان کی رضا ہو وہی خالق کی رضا ہو۔ فقان قاب قوسین، اس کے اندر صفات مصطفیٰ کو معراج ہوئی کہ صفات الہیہ کا رنگ صفات مصطفیٰ پہ غالب آ گیا۔ اٹھائیے قرآن، میرا رب فرماتا ہے کہ صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، ومن احسن من اللہ صبغہ، اور اللہ سے، اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہے؟ تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کے اخلاق کے رنگ چڑھا لو۔ اس مقام پر افعال صفات خدا کا رنگ صفات مصطفیٰ پہ غالب آ گیا۔ پھر او ادنا کے اندر ذات مصطفیٰ کو معراج ہوئی کہ ذات خدا کا رنگ ذات مصطفیٰ پہ چڑھ گیا۔ خود مصطفیٰ کریم نے یہ اعلان فرما دیا، من رآنی فقد رآ الحق، جس نے میں محمد مصطفیٰ کو دیکھا اس نے اپنے رب کے جلوے دیکھے۔ شان جان گلزار مصطفیٰ تم ہو، جان گلزار مصطفیٰ تم ہو، مالک مختار خدائی تم ہو، جلوے ہیں تمہارے شان مصطفیٰ، آئینہ ذات کبریائی تم ہو۔ من رانی فقاد الحق، جس نے میں محمد مصطفیٰ کو دیکھا اس نے اپنے رب کے جلوے دیکھے۔ دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، خدا یاد آتا ہے دیکھ کے صورت تیری، تڑپتے ہوئے دل چین پائیں گے معاشر میں، غم کسے یاد رہے دیکھ کے صورت تیری۔ گرامی قدر، جس وقت مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم معراج سے واپس آئے، آپ نے جس وقت یہ واقعہ معراج بیان فرمایا تو بعض لوگ جو نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے انہوں نے اس واقعہ کا انکار کر دیا اور دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان ایک رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک جائے، حالانکہ درمیانی فاصلہ ایک ماہ کی مسافت ہے، ایک ماہ جانے کے لیے درکار ہے اور ایک ماہ آنے کے لیے درکار ہے۔ پھر اس کے بعد 7 آسمان 7 خلا طے فرمائے، سدرۃ المنتہا سے آگے تشریف لے گئے، لامکان سے گزر گئے، 70 حجابات نور کے طے فرمائے، رف رف رہ گیا، بقع نور رہ گیا۔ پھر جنت کا مشاہدہ فرمایا، دوزخ کا مشاہدہ فرمایا، پھر واپس بھی تشریف لائے، پانی بھی چل رہا ہے جس کے ساتھ وضو فرمایا، کنڈی بھی ہل رہی ہے، بستر بھی گرم ہے، یہ انسان کے عقل میں بات نہیں آتی۔ تو اس واقعہ کو دیکھ کر بعض لوگ جو نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے، کیونکہ یہاں پر لوگوں کے ایمان کا امتحان تھا۔ جنہوں نے مصطفیٰ کریم کی زبان سے سن کر آپ کی تصدیق کر دی وہ صدیق بن گئے، اور جنہوں نے آپ کی زبان سے یہ واقعہ سن کر انکار کر دیا وہ مرتد اور مردود ہو گئے۔ تو آج کل بھی ایسے لوگ اس دنیا کائنات میں موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ واقعہ جو ہے یہ ایک خواب کا واقعہ ہے، اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ تو گرامی قدر، یہ واقعہ جو ہے یہ حقیقت ہے۔ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے جسم مبارک کے ساتھ اور اپنی روح کے ساتھ معراج پر تشریف لے گئے اور واپس بھی آئے، اور خالق لم یزل نے ہمارے آقا و مولا جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ کو بے شمار شانیں، عزتیں، رفعتیں، بلندیاں عطا فرمائی ہیں، بے شمار معجزہ عطا فرمائے ہیں، اور ان میں سے یہ ایک معجزہ معراج مصطفیٰ کا بھی ہے کہ جو خالق کائنات نے ہمارے آقا و مولا جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ کو عطا فرمایا ہے۔ دعا کہ خالق کائنات ہم سب کو اپنے آقا و مولا جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ کی محبت عطا فرمائے اور اسلام پہ استقامت عطا فرمائے، دین مصطفیٰ سے محبت عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔